واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی دعا سیشن میں جو دعا کریں گے وہ سورہ الفرقان کا ایک مشہور پیسج، آخری آیات میں سے جو پیسج کہلاتا ہے عباد الرحمن، الرحمن کے بندے، اس میں سے ہم اپنی دعا کو دیکھیں گے۔ عباد الرحمن کا جو یہ پیسج ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سورہ الفرقان کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی 8 صفتیں بتاتے ہیں مومنین کی، جن میں سے پہلی 2 کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں، یہ جو عباد الرحمن ہیں، الرحمن کے جو بندے ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ، ان میں کوئی بھی بڑاپن نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بڑا شو کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں، اسی قسم کی ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی، عاجز ہوتے ہیں، وہ نرم مزاج، شفیق، ان کی چال ایسی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی انا نہیں ہوتی۔ اور دوسری یہ ان کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، ان کی عادت طبیعت ہے کہ جب کوئی ان سے جاہل بات کرتا ہے تو جواب میں وہ سلام کہتے ہیں، وہ کسی قسم کی بھی بدتمیزی، لڑائی جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے، بحث و مباحثے میں بھی نہیں پڑتے، نہ ہی دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ ترک الایذا، یعنی وہ ایسی زندگی گزارتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر کوئی ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، ان کے اوپر، ان کی ذات کے اوپر، تو بھی وہ سلام کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان میں ہمارے لیے بہت اچھا ریمائنڈر بھی ہے کہ اگر ہم سے کوئی فحش بات یا کوئی بحث و مباحثہ تکرار کرے، کوئی تنگ کرے، تو آگے سے ہم بھی ویسا جواب نہ دیں، بلکہ ہم کیا کہیں، انی صائم، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اور ہم خود بھی کبھی بھی نہ کسی کو تنگ کرنے والے بنے، اذیت نہ دیں اپنی باتوں سے، اپنے طعنوں سے، اپنی غلط قسم کی باتوں سے، جو ہمارے ذہنوں میں اکثر غلط دوسروں کے بارے میں رائے قائم ہو جاتی ہے، اور وہ ہم رکھتے ہوئے دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے سوچ ہی سے شروع ہوتی ہے ہر چیز، پہلے ہم رائے قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے اس انسان کو بھی جا کر برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس سب سے بچیں، اور روزے میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی فحش کلام سے اور اپنے برے اعمال سے روزے میں نہ روکا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ پھر ان کا روزہ ہی قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے اندر اس چیز کو لے کر آئیں، صبر، برداشت، لحاظ، اور خاص طور پر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا جو عباد الرحمن ہیں یہ دن کو ہی ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم کریں، اور رات کو وہ کیا کرتے ہیں، رات کو وہ اپنی راتیں قیام اور سجود میں گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں جو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ رات کی عبادت کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان سے باہر بھی رات کا کچھ حصہ عبادت میں صرف کریں۔ اگر آپ کے کوئی بہت ہی کام ہے یا اسکول ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ نہیں زیادہ عبادت کر سکتے، تو کم از کم فجر سے 15 منٹ پہلے، فجر صلاح سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تو کچھ رکعہ پڑھ لیں، اور عبادت میں آ جائے گا وہ۔ لیکن رمضان میں تو خاص طور پر رات کی عبادت میں اپنے وقت کو لگائیں۔ رمضان میں آپ کا جو اسکیجول ہے وہ عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، وہ تو خاص عبادت، قرآن کی تلاوت کے لیے ہونا چاہیے، اور پھر قیام کریں، سجدے کریں۔ سجدہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، تو اپنے سجدوں کو لمبا کریں، سجدے میں تسبیح کریں، اور پھر
دعا مانگے، یہ دعا کریں، اس سے پہلے جو ہم نے دعا یاد کی ہے وہ دعا کریں، اور جتنی بھی دعائیں آتی ہیں وہ کریں۔ بلکہ علماء کی تو یہ رائے ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی، جو آپ کی جو بھی زبان ہے، اردو ہے، انگلش ہے، چائنیز، جو بھی دعا ہے، جو مسلمان وہ اپنی زبان میں بھی سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ نہیں، صرف عربی میں ہی کر سکتے ہیں آپ دعائیں نماز کے اندر۔ تو اگر تو آپ کو عربی آتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اسی لیے پھر یہ دعائیں ہم میمورائز کریں، حفظ کریں، تاکہ ہم یہ دعائیں مانگیں۔ لیکن اگر نہیں بھی آتی تو دوسری طرف کی علماء کی یہ رائے ہے کہ آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں جو حدیث میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دعا کہا تو دعا تو کسی بھی لفظ میں مانگی جاتی ہے، انہوں نے عربی میں ہی دعا کرنے کو نہیں کہا، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عربی میں کریں، نہیں تو دوسری زبان میں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں۔ اور سجدہ اور تشہد، سلام سے پہلے، یہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں پر جو مانگا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں بہت سی خوب دعائیں کریں، مغفرہ کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور یہ دعا جو ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جو جہنم کی تکلیف ہے، جو اس کا عذاب ہے، بے شک یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ چمٹ جانے والا ہے، اور بے شک یہ انتہائی ہی برا ٹھکانہ ہے، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس دعا میں بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے آگ سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آگے اس دعا میں آتا ہے ان عذابها كان غراما، بے شک اس کا جو عذاب ہے جہنم کا وہ چمٹ جانے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے رہے ہیں اس دعا کا اپنے عباد الرحمن کو، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے بات کر رہے ہیں کہ بے شک یہ چمٹنے والا عذاب ہے جہنم کا۔ غرامہ غرم سے ہے، یعنی اللزوم، کہ جیسے کوئی چیز کسی کے اوپر لازم ہو جائے نا، اردو میں بھی ہمارا یہ لفظ آتا ہے، تو پھر وہ دینی ہی پڑتی ہے واپس۔ اسی لیے غریم ایسے انسان کو کہتے ہیں جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وقت گزر جائے۔ دین غارم بھی ایسے قرضے کو کہتے ہیں جو کسی کو اتارنا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز میں تشہد میں کیا دعا کرنے کو کہا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ لفظ ہے مغرم کا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرض سے بچا لیں۔ اور حسن البصری کہتے ہیں کہ ہر جو قرض ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ادا ہو ہی جاتا ہے کسی موقع پر، لیکن جہنم کا ایسا قرض ہے جو ادا ہی نہیں ہوتا، چمٹ ہی جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ساتھ۔ اگلی آیت میں